ایک جو ان کی جو ڈیفنس پالیسی ہے یا دوسرے ملکوں میں انٹرونشن ہے، اس پہ جو عموماً ایک تاثر یہ رہا ہے کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، وہ پرو وار رہے ہیں بیسیکلی زیادہ تر، وہ چاہے ہم افغانستان دیکھیں کہیں بھی دیکھیں. تو کیا ٹرمپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنی لائن لے سکیں اور ڈیپ اسٹیٹ کی جو لائن ہے اس کو بالکل ہی اوائڈ کرتے ہوئے وہ اپنی جو انہوں نے الیکشن کیمپین میں باتیں کی ہیں کہ میں فلسطین کے معاملے پہ بھی یا دوسری جگہوں پہ بھی، اس کو وہ کیسے روک پائیں گے؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں اس کے 3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ صرف امریکہ کے صدر منتخب نہیں ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ریپبلکن پارٹی نے سینٹ میں اور ایوان نمائندگان میں بھی میجورٹی حاصل کی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں کے ان کے قریب ترین حلقے ہیں ٹرمپ صاحب کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ صرف اپنی مرضی کی پالیسیاں نہیں بنا سکتے، وہ اپنے مرضی کے قوانین بھی پاس کر سکتے ہیں. اور اہم ترین جو ڈیپ اسٹیٹ کے پلرز ہیں، چاہے وہ CIA ہو، چاہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے DOD ہو، ان کی ری اسٹرکچرنگ اور تعمیر نو بھی کر سکتے ہیں اپنے خواہش کے مطابق. جو اتنے پاورفل ریپبلکن پریزیڈنٹ بہت عرصے بعد آئے ہیں. اور دوسری بات آپ کے سوال میں بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر آپ 50 سال کا امریکی تاریخ کا جائزہ لیں تو روایتی طور پہ ریپبلکنز ہمیشہ دفاعی انڈسٹری کی سرپرستی بھی کرتے رہے ہیں اور امریکی ہارڈ پاور پہ ریلائی کرتے رہے ہیں، اور ان کی انٹرونشن کی پالیسی ہوتی تھی. دیکھیں پاکستان کے ساتھ بھی جو دفاعی تعاون ہمارا اس وقت اس دور میں بڑھا، چاہے وہ نکسن ایڈمنسٹریشن ہو اس کی ایوب خان صاحب سے، چاہے وہ صدر ضیاء کے دور میں ریگن ایڈمنسٹریشن کی ہو، یا چاہے مشرف صاحب کے دور میں بش صاحب کے ساتھ تھا، یہ ہمیشہ ریپبلکنز نے ڈیفنس کوآپریشن کو ایک مین پلر بنایا اپنی خارجہ پالیسی اور تعاون کو بڑھانے کا، الائنس سسٹم کے اراؤنڈ. اب یہ بالکل اس کا اینٹی تھیسس آپ کو ریپبلکن میں نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنی سلامتی کو خود سنبھالیں، ہمارے ساتھ آپ معاشی تعاون کریں اور ہمیں اپنی منڈیاں دیں تاکہ میں امریکی شہری کا معیار زندگی بلند کر سکوں، اس کی جانیں بھی بچا سکوں، اس کے پیسے بھی بچا سکوں، اس کی خوشحالی میں اضافہ. تو ان کی سوچ مختلف ہے. تو وہ ممالک دیکھیں جو ان کے قریب ترین حلیف ہیں، مطلب برطانیہ ہے، یورپی یونین ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، جرمنی ہے، وہاں یہ تشویش پائی جاتی ہے اس وقت. انہیں لگتا ہے کہ اب امریکن سے ہمیں مزید کچھ سپورٹ ملنے کے امکانات نہیں ہیں اور وہ اپنے ہاؤس کو پہلے ٹھیک کریں گے. سر اس میں ایک دو چیزیں ہیں، جو رشیا یوکرین وار ہے، اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب پہلے تو ظاہر ہے اور پھر اسرائیل اور فلسطین وار امریکن سرپرستی میں ابھی تک دیکھی جا رہی ہے، اسرائیلی جو فلسطینیوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. تو اس پہ ٹرمپ کیا یو ٹرن لے سکیں گے، کیسے اس سے نکل پائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں جنگوں میں وہ کیا اپنی پالیسی کو کیسے امپلیمنٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں اس کے دونوں پہلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو عالمی نظام ہے جس کی وجہ سے ایک تشویش پائی جاتی ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے الائنس سسٹم کے ذریعے سے دنیا پہ اپنی روایات، اپنے مفادات اور اپنے اثر و رسوخ کو مینٹین کرتا ہے. اس کے 3 پلرز ہوتے ہیں. ایک پلر جو ہوتا ہے معاشی تعاون ہوتا ہے یا اکنامک اسسٹنس ہوتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے سپورٹ فار ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ہوتا ہے، جس کا ایک دباؤ تیسری دنیا کے ممالک پہ رہتا ہے. اور تیسرا دفاعی تعاون ہوتا ہے کہ جی آپ کو ملٹری ڈیپینڈنس بھی وہ کرتے ہیں. تو پورا جو امریکہ کا عالمی نظام اور الائنس سسٹم ہے وہ ان 3 پلرز پر مشتمل ہے. اب ٹرمپ صاحب اس کو ہلا رہے ہیں، اس سٹرکچر کو چینج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب میں یورپ کو کہوں گا کہ جناب رشیا کے ساتھ ان کو کہا ہے کہ جی میں جنگ بندی کروں گا، اور آلریڈی پیوٹن صاحب نے اس کو ویلکم کیا ہے کل، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں ویلکم کرتا ہوں ان کو، اور امریکہ کے ساتھ روس کے تعلقات کو بہتر تھے شاید. یہ کچھ ان پہ ایلیگیشن بھی رہا ماضی میں نا کہ 2016 میں پیوٹن ان کو سپورٹ کرتے. ڈیموکریٹس نے اس انتخابی مہم میں بھی الزام لگایا کہ جو روسی میڈیا ہے وہ ٹرمپ صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، اور بائیڈن کے خلاف سائبر اٹیکس اور ہیکنگ اٹیمپٹس ہو رہی ہیں ایران، چین اور روس سے. یہ ڈیموکریٹس کا الزام اس انتخابی مہم کے دوران بھی تھا. تو یہ آلریڈی پیوٹن صاحب ویلکم کر چکے ہیں ان کو، اور وہ اس امید کا اظہار کر چکے ہیں کہ روس اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی یوکرین میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جو دفاعی امداد ان کو روس کے خلاف ہے اس میں بہت واضح کمی آئے گی، اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا یا یورپی ممالک سے امداد دینی پڑے گی. دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں
اسرائیل کی طرف دیکھیں. اسرائیل کے حوالے سے تین پہلو ہیں. ایک تو نظریاتی پہلو ہے, ایک اسٹریٹجک پہلو ہے, اور ایک اکنامک پہلو ہے. نظریاتی طور پہ دیکھیں, یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ٹرمپ صاحب وہ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ امریکی سفارت خانہ جو ہے تل اویو سے بیت المقدس منتقل کیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف. اور ان کے اپنے داماد جو بہت ہی مؤثر سمجھے جاتے ہیں اور بہت ہی اثر و رسوخ رکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں, جیرڈ کشنر, وہ خود بھی یہودی ہیں. اور جو انوگریشن تھی امریکی ایمبیسی کی جروزلم میں, اس میں انہوں نے شرکت کی. تو وہ ایک ہمدردی ان کی نظریاتی طور پہ ہے. اور اپنے انتخابی مہم میں بھی وہ ان کا جو اسٹانس ایران کے حوالے سے تھا وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں زیادہ اگریسو تھا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک جگہ تو انہوں نے یہ تک کہا کہ جب یہ حملوں کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا اسرائیل کو چاہیے کہ ان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کرے. ٹھیک ہے. تو ایران میں البتہ یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر روس اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور اسرائیل کی سفارتی اور دفاعی پشت پناہی میں اضافہ ہوتا ہے تو ایران کے سفارتی اور دفاعی معاملات اور مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن ٹرمپ نے تو کیمپین میں کہیں نہ کہیں, آپ نے بھی اس کو مانیٹر کیا ہوگا, کہ اس نے کوشش کی کہ وہ امپریشن یہ دے سکیں کہ وہ اسرائیلی جو اس وقت جینوسائیڈ ہو رہا ہے فلسطین میں اس کے حق میں نہیں ہے. اور دوسری طرف ظاہر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تو جو رول ہے وہ تو ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں پھر کہیں کنفلکٹ نہیں آئے گا کہ کیمپین میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سیٹلمنٹ کروائیں گے, اور اب آپ اگر آ کے دوبارہ سے اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ پہلے چل رہی تھی, تو اس میں پھر کہیں بیانیے میں کیا فرق؟ دیکھیں, اس کے حقیقت پسندانہ انداز میں تینوں پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن یا ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں اسرائیل کے حوالے سے جو ان کا سفارتی, معاشی اور دفاعی تعاون ہے, یہ امریکہ کی ایک بائی پارٹیزن پالیسی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں نہ صرف اس کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اپنی سیاسی مہم میں جوئش لابی کی ہمدردی اور سپورٹ حاصل کرنا اپنے ذاتی داخلی سیاسی مفاد میں بھی سمجھتے ہیں. لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل سے زیادہ ہمدردی رکھتی ہے. آپ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہم ایکارڈ بھی جو ہے اس کا وہ بنیادی طور پہ ٹرمپ صاحب کا برین چائلڈ تھا. اور وہ اس کانٹیکس میں اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ کے بجائے, چین کے خلاف جنگ کے بجائے وہ معاشی پریشر کو بڑھانا چاہتے ہیں. آج صبح بھی جو ان کے قریبی ایڈوائزرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہم چین اور ایران کے خلاف معاشی پابندیاں لگائیں اور معاشی دباؤ بڑھائیں. جنگ ہم نہیں کرنا چاہتے تاکہ ان کے وسائل کمزور کریں اور ان کو کمزور کریں, اور وہ مالی وسائل جو کہ ایران یوز کرتا ہے ہوتی, حزب اللہ اور حماس کی سپورٹ کے لیے, ان میں کبھی لائی جائے اور یہ ایک اسٹریٹجک انداز میں اسرائیل کی ہیلپ کی جائے, بجائے یہ کہ ہم ملٹری انٹرونشن کریں یا دفاعی امداد دیں یا ایران پہ حملہ کریں. پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ امریکنز جب بھی کوئی پلان کرتے ہیں, چاہے وہ افغانستان میں آئے, چاہے وہ کسی اور جنگ میں جاتے ہیں یا کسی ملک میں انٹروین کرتے ہیں, ادھر وہ پولیٹیکلی ہو یا کسی سینکشنز کی حد تک ہو, تو وہ بڑا لانگ ٹرم پالیسی کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو ہم عموماً پاکستان میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہم بہت شارٹ ٹرم پالیسی بناتے ہیں اور کسی ایک گورنمنٹ کے ہونے تک یا کسی ایک افسر کے ہونے تک ہماری پالیسی رہتی ہے, وہ گورنمنٹ گئی, افسر گیا تو پالیسی گئی. امریکنز کو لے کے یہ بڑی ایک مشہور ہے کہ وہ لمبا آگے 20 سال کا پلان کرتے ہیں. تو آپ کو آپ کے جو انسائٹ ہے اس کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک آل آف سڈن ایک بڑا شفٹ اب آئے گا ٹرمپ کے آنے سے. لیکن اس میں اگین میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کیا ڈیپ اسٹیٹ اس کو یہ سب کرنے دے گی؟ یہ بیسیکلی ایک کوشچن ہے جو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو مزید بریف کر سکیں ہماری آڈینس کو. ڈیفینیٹلی یہ اصل جو پاور سٹرگل اب سامنے آئے گی وہ امریکہ کی روایتی اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ کے نظریے کے درمیان ہوگی. یہ جو پاور سٹرگل ہے یہ چونکہ ٹرمپ کے پاس ایک نیا سوچ ہے, پاورفل سپورٹ اور مینڈیٹ ہے, اور سینٹ اور ایوان نمائندگان دونوں میں میجورٹی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ احتمال ہے کہ وہ صرف اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کرے گی جس طرح پہلے گزارش کی, بلکہ وہ ان اداروں کی ریسٹرکچرنگ بھی کریں گے, ان کی تنظیمیں نو کریں گے, اور ان میں کوشش ہوگی کہ جو روایتی اعتبار سے امریکہ کا پورا, بنیادی طور پہ ایک جملے میں کہوں گا کہ جس طرح امریکہ
نے یونیپولرٹی کے انوائرمنٹ میں یونیلیٹرلزم اور ملٹری انٹرونشنزم پہ انحصار کیا 20-25 سال کے دوران، وار آن ٹیرر کے. اب وہاں کی جو قدامت پرست عیسائی آبادی ہے وہ اس سے تھک چکی ہے، اور اب اس کو اس سینٹیمنٹ کو کیپچر اور کیش کرتے ہوئے ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جانیں بھی ضائع نہ ہوں، جنگوں سے جو اسٹریٹجک اوور ریچ تھی اس کو ختم کیا جائے، ہم اپنی گھر کو ٹھیک کریں، خوشحالی لائیں. جو ممالک ہمارے منڈی کو استعمال کر رہے ہیں اپنی خوشحالی میں اضافے کے لیے، اور اس خوشحالی کے ذریعے سے ہماری پاور کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، لائک چین، ان کو اب معاشی اعتبار سے ہم قیمت ادا کرنی پڑے گی. یا تو ہم ان کے اکنامک رائز کو چیلنج کریں گے. امریکہ کی جو مارکیٹ ہے وہ اب چائنا کو اتنے فریلی اویلیبل نہیں ہوگی تاکہ وہ اتنا اکنامک رائز کر سکے. دیکھیں یہ حقیقت ہے، 1.5 ٹریلین ڈالر چین کماتا ہے ہر سال. امریکہ اور مغربی یورپ اور مشرق بعید کی منڈیوں سے، جو کہ امریکہ کا الائنس سسٹم ہے، اور اگر یہاں پہ وہ امریکہ چین کے لیے اپنی مارکیٹس اپنی بھی اور اپنے ایلائز کی بھی تنگ کر دے، ٹیرفز بڑھا دے، تو یہ جو اکنامک رائز ہے چائنا کا اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ٹھیک سر، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جو نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آنے جا رہی ہے اس کے تعلقات کیا ہوں گے اور اس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.